السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نواز کو ماسٹر نے سکول سے یہ کہہ کر نکال دیا کہ اس کے جسم سے بدبو آتی ہے۔ پڑھائی چھوڑ کر اس نے پھر سے کچرا چننا شروع کر دیا۔ کچرا چنتے ہوئے نواز کو ایک فائل نظر آئی۔ نام پتہ پڑھ کر فائل لیے وہ اس گھر جا پہنچا۔ وہ گھر ایک وکیل کا تھا۔ فائل دیکھ کر وکیل نے خوشی سے نواز کا ماتھا چوما۔ وکیل نے نواز کو اپنے دفتر میں چھوٹے موٹے کاموں کے لیے رکھ لیا۔ ساتھ ساتھ نواز نے پڑھنا بھی شروع کر دیا۔ اپنی محنت سے نواز اب شہر کا مشہور وکیل بن چکا تھا۔ جب ایک شخص اپنے بیٹے کے خلاف کیس لے کر آیا، اسے دیکھ کر نواز کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، کیونکہ میرا نام نواز ہے اور ہم لوگ خاندانی چمار تھے، یعنی ہمارا کام کوڑا اٹھانا تھا۔ میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ کیا واقعی یہی میری تقدیر ہے۔ میں بچپن ہی سے کوڑے کے ڈھیر میں اپنا آپ تلاش کرتا رہا ہوں، لیکن جوں جوں بڑا ہوتا چلا گیا، میرے دل میں یہ احساس شدت اختیار کرتا چلا گیا کہ میں اس گندگی میں ضرور پیدا ہوا ہوں، لیکن اسی میں ختم نہیں ہونا چاہتا۔ مجھے کوڑا چننے کا کام بہت برا لگتا تھا۔ میرے ہاتھوں میں وہ مہک نہیں تھی جو کسی خوشحال بچے کے ہاتھوں میں کھلونے میں ہوتی ہے۔ میرے ہاتھ ہمیشہ کچرے میں گم رہتے اور چہرے پر وہ اداسی چھائی رہتی تھی جو ایک نامراد زندگی کا عکس ہوتی ہے۔ خاندان میں بس ایک خالہ تھی جس کی حالت قدرے بہتر تھی۔ وہ کبھی کبھار ہمیں پرانے کپڑے دے جایا کرتی تھی یا پھر ماں کو کچھ بچا ہوا کھانا دے دیتی تھی۔ ایک دن وہ میرے لیے صاف ستھرے کپڑے لے آئیں اور میں بہت خوش ہو کر بولی کہ نہا دھو کر پہن لینا، شاید تجھے بھی انسان سمجھا جائے۔ میں نے ان کپڑوں کو بہت پیار سے ہاتھ لگایا تھا اور جب پہنے تو یوں لگا جیسے میں کسی اور دنیا کا باسی ہوں، جیسے میں بھی ان بچوں کی طرح ہوں جو ہر صبح اسکول جاتے ہیں اور جن کے چہروں پر خوشی ہوتی ہے، جنہیں کوئی ناپاک نہیں سمجھتا۔ میں انہی کپڑوں میں باہر نکلا تو مجھے اپنے آپ سے پہلی بار محبت سی محسوس ہوئی، جیسے میں آئینے میں اپنا عکس بھی مانوس سا لگنے لگا ہو۔ لیکن بابا جان کی نظر پڑ گئی۔ انہوں نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور جیسے ان کے اندر غصے کی کوئی چنگاری بھڑک اٹھی ہو، بولے، اگر ہم صاف ستھرے کپڑے پہنیں گے تو کوڑا کیسے اٹھائیں گے؟ لوگ ہمیں مزدور نہیں سمجھیں گے۔ یہ سادہ کپڑے پہن کر کیا کوڑے اٹھائے جائیں گے؟ اور پھر انہوں نے میرا وہ جوڑا مجھے خالہ نے جو محبت سے دیا تھا صرف 300 روپے میں بیچ دیا۔ میں دل ہی دل میں سوچتا رہ گیا، کیا میرے نصیب میں کبھی اچھے دن آئیں گے؟ کیا میرے لیے بھی کوئی روشنی کا دروازہ کھلے گا؟ میں چپ چاپ ایک کونے میں بیٹھ گیا اور خود سے سوال کرتا رہا، کیا میری زندگی صرف کوڑے کی تھیلیوں اور گندی نالیوں تک ہی محدود ہے؟ وقت گزرتا رہا، میں تھوڑا اور بڑا ہو گیا، لیکن اندر کا دکھ اور خواہشیں مزید گہری ہوتی چلی گئی۔ پھر ایک دن بابا اس دنیا سے چلے گئے۔ وہ چلے گئے تو دکھ ضرور ہوا، لیکن کہیں نہ کہیں دل کے کسی کونے میں یہ احساس بھی تھا کہ اب شاید میرے لیے کچھ بدل سکتا ہے، شاید میں اب اپنی مرضی کا راستہ چن سکوں۔ میں نے ماں سے کہا کہ ماں، میں یہ کام نہیں کرنا چاہتا، مجھے پڑھنا ہے، میں اسکول جانا چاہتا ہوں، مجھے سرکاری اسکول میں داخلہ کروا دیں، میں شام میں کوڑا اٹھا لیا کروں گا۔ ماں نے ایک نظر میری آنکھوں میں دیکھی، شاید اس دن میرے ارادے کی سچائی نظر آ گئی ہوں۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں تجھے اسکول میں داخل کروا دیتی ہوں۔ اور پھر میرا داخلہ سرکاری اسکول میں ہو گیا، جہاں یتیم بچوں کے لیے سب کچھ مفت ہوتا ہے۔ وردی، کتابیں، بیگ، سب کچھ مجھے مل گیا اور میری پڑھائی شروع ہو گئی۔ میں روز صبح نہا کر اسکول چلا جاتا، شام کو کوڑا چننے نکل جاتا، اور رات کو جب ماں کے ساتھ کھانے پر بیٹھتا تو اسے بتاتا کہ آج میں نے کیا سیکھا۔ لیکن اسکول کی دنیا بھی میرے لیے آسان نہ تھی۔ وہاں بھی بچوں کے کہہ کے میرے دل کو چیر دیتے تھے۔ وہ مجھے چڑھاتے تھے اور کہتے تھے، یہ چمار ہے، یہ چوڑا ہے، یہ تو کوڑا اٹھاتا ہے۔ اور جب میرا کوئی بستہ ہاتھ سے چھین کر
پھینکتا یا میری وردی اس میں کیچڑ لگا دیتا تو میرا دل کرتا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں، لیکن میں خاموشی سے سب کچھ سہتا چلا گیا۔ میرے سکول میں ایک اردو کا استاد تھا، محمد اشرف نام تھا، سب اس سے بہت ڈرتے تھے۔ وہ بھی مجھے انسان نہیں سمجھتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ تمہارے پاس سے بدبو آتی ہے، تم کلاس میں بیٹھتے ہو تو میرا دم گھٹتا ہے، توبہ توبہ، نہا کے آیا کرو۔ میں نے ایک دن ہمت کر کے اسے کہا، سر میرے پاس صرف 2 جوڑے ہیں، ایک گھر کے لیے اور ایک اسکول کے لیے، کبھی کبھی دھونا بھول جاتا ہوں، شاید اس لیے بدبو آتی ہے۔ مجھے لگا تھا کہ میری بات سن کر وہ تھوڑا نرم ہو جائے گا، لیکن وہ اور بھی زیادہ غصے میں آ گیا۔ کہنے لگا کہ تم جیسے لوگ اگر یہاں کلاسیں میں بیٹھیں گے تو باقی بچے بیمار ہو جائیں گے، تم نکلو میری کلاس سے، مجھے معاف کر دو، میں تمہیں نہیں پڑھا لکھا سکتا۔ اور یوں مجھے کلاس سے نکال دیا گیا۔ میں خاموشی سے دروازے کے پاس کھڑا رہا، آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن کورس کا زیادہ تر حصہ میں خود سے مکمل کر چکا تھا۔ پیپر کا وقت چلا آیا تو میں نے پرنسپل کے آگے ہاتھ جوڑے لیے، ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، سر مجھے امتحان دینے دیں، اور آخر کار انہوں نے رحم کھا کر مجھے پیپرز میں بیٹھنے دیا۔ کسی طرح میں نے میٹرک مکمل کر لیا تھا۔ اب میں اردو انگریزی سب پڑھ لکھ سکتا تھا، لیکن سکول میں میری کوئی عزت نہ تھی۔ سب کہتے تھے کہ اس کے پاس سے بدبو آتی ہے، میرے دل کی بدبو کوئی نہ دیکھ سکتا تھا۔ کالج کی تلاش شروع کی تو ہر طرف سے فیسیں مانگی گئی جو میرے پاس نہ تھی۔ اب ایک بار پھر میں وہی پرانا کوڑا اٹھانے والا بن گیا، اس نیت سے کہ تھوڑے دن کام کاج کر کے پیسے جمع کر لوں گا اور پھر کسی کالج میں داخلہ لے لوں گا، لیکن زندگی کو مجھ پر ترس نہ آیا تھا۔ ایک دن میں حسب معمول کوڑا چننے نکلا تھا، وہی پرانے کچرے کے ڈھیر، وہی گندگی کی بدبو اور وہی میرا ٹوٹا ہوا تھیلا جو ہر روز کی طرح میرے ساتھ موجود تھا۔ دھوپ بہت تیز نکلی تھی اور میں پسینے میں شرابور تھا، لیکن پھر بھی دل میں یہ ارادہ تھا کہ آج کچھ زیادہ جمع کر لوں تاکہ 2 دن کا خرچ نکل آئے۔ میں کچرے کے قریب جا پہنچا اور جیسے ہی میں نے وہ تھیلا نکالا نیچے رکھا، میری نظر ایک موٹی سی فائل پر پڑی جو گندگی میں لت پت پڑی تھی، اوپر سے کافی میلی ہو چکی تھی۔ لیکن جب میں نے اسے اٹھا کر کھولا تو اندر کے کاغذات بالکل صاف ستھرے تھے۔ مجھے پہلی بار کسی فائل کو دیکھ کر ایسا لگا کہ یہ عام کاغذات نہیں ہیں، یہ کچھ خاص ہیں۔ فائل کے اوپر ایک نام درج تھا، وکیل التمش خان، اور نیچے ان کا پتہ بھی درج تھا، فون نمبر بھی لکھا تھا، مگر میرے پاس فون کہاں سے آتا؟ میری جیب میں تو اکثر سوراخ ہوتا تھا۔ میں نے فائل بند کی اور تھیلے سے الگ رکھ دی۔ شام کو جب کام ختم کیا اور گھر واپس آیا تو ماں کو فائل دکھائی۔ ماں نے کہا، بیٹا اس کو بھی ردی میں ڈال دے، پتہ نہیں کس کا پرانا کاغذ ہے، کوئی کام کا نہیں ہوگا۔ میں نے کہا، ماں یہ عام چیز نہیں لگتی، بہت صاف رکھی گئی ہے اور کسی وکیل کی ہے۔ ماں نے پھر بھی کہا کہ اس سے ہمیں کیا فائدہ، مگر میرے دل میں ایک عجیب سا خیال پیدا ہوا، اگر یہ واقعہ کسی کی اہم چیز ہے اور میں اسے لٹا دوں تو شاید میری کوئی دعا قبول ہو جائے اور شاید کوئی دروازہ کھل جائے۔ چنانچہ اگلے دن میں نے فائل کو ایک پلاسٹک میں لپیٹا اور اس پتے پر جانے کا فیصلہ کر لیا جو فائل پر درج تھا۔ وہ جگہ زیادہ دور نہیں تھی، لیکن میرے جیسے کوڑے چننے والے کے لیے وہ راستہ کسی شاہی قلعے سے کم نہیں تھا۔ بہرحال میں چل پڑا۔ راستے میں لوگ مجھے ایسے دیکھتے جیسے میں کوئی چور ہوں، جیسے میرا یہاں ہونا جرم ہے۔ جب میں وہاں پہنچا تو ایک شاندار سا بنگلہ نظر آیا، بڑا سا گیٹ اور اندر ایک خوبصورت لان اور سفید رنگ کی دیواریں۔ گیٹ پر چوکیدار بیٹھا تھا۔ میں نے اسے سلام کیا اور کہا کہ مجھے التمش خان صاحب سے ملنا ہے۔ وہ پہلے تو حیرانی سے مجھے دیکھنے لگا جیسے میں کوئی عجیب و غریب مخلوق۔ کہنے لگا،
تم کیوں ملنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا کہ ایک ضروری بات ہے۔ اس نے تھوڑی دیر کے بعد اندر فون کیا اور بتایا کہ ایک لڑکا آیا ہے جو فائل لایا ہے۔ پھر چند لمحوں کے بعد دروازہ کھلا اور ایک خوش لباس شخص باہر آیا۔ وہی وکیل صاحب تھے۔ انہوں نے جیسے ہی مجھے دیکھا اور میرے ہاتھ میں وہ فائل دیکھی تو ان کے چہرے پر خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی تھی، اور وہ تیز قدموں سے میری طرف چلے آئے اور مجھے گلے سے لگا لیا، میرے ماتھے پر بوسہ دیا، کہنے لگے بیٹا تم نے مجھے نئی زندگی دے دی ہے۔ تمہیں پتہ ہے یہ فائل میرے لیے کتنی قیمتی تھی؟ اگر یہ گم ہو جاتی تو میرے اربوں روپے کے مقدمات ختم ہو جاتے۔ تم نے یہ کہاں سے اٹھائی؟ میں نے بتایا کہ کل شام کو میں کوڑا چن رہا تھا تو ایک تھیلے میں سے ملی۔ میں نے اسے محفوظ کر لیا کیونکہ مجھے علم تھا کہ لگا بھی کہ یہ خاص چیز ہے۔ انہوں نے پوچھا حیرت سے کہ تمہیں کیسے اندازہ ہوا کہ یہ اہم فائل ہے؟ میں نے کہا کہ میں پڑھا لکھا ہوں، میٹرک کیا ہے، لیکن اب آگے نہیں پڑھ سکتا کیونکہ میرے پاس فیس نہیں ہے۔ وہ بہت زیادہ حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ تم میرے ساتھ چلو۔ انہوں نے مجھے اندر بلایا اور میں دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ شاید مجھے کچھ پیسے دے دیں یا شاید کچھ کھانے کو دے دیں گے، مگر وہ تو مجھ سے بھی کہیں بڑھ کر کچھ دینے والے تھے۔ انہوں نے ایک نوکر کو آواز دی اور کہا اس بچے کے لیے نہانے کا پانی گرم کرو اور ایک نیا جوڑا کپڑوں کا لے کر آؤ۔ پھر مجھ سے کہا کہ نہا دھو لو، میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ۔ میں نے ان کی بات مان لی اور نہا کر صاف ستھرے کپڑے پہنے۔ ایسا لگا جیسے میں کوئی نیا انسان بن گیا ہوں۔ دسترخوان پر طرح طرح کے کھانے رکھے گئے۔ میں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور پھر تھوڑا سا کھانا ماں کے لیے بھی ساتھ رکھ لیا۔ وہ خود کہنے لگے کہ ماں کے بغیر کھانے کا مزہ نہیں۔ میں نے کہا سر میں کوڑا اٹھاتا ہوں اور ہم لوگ بہت زیادہ غریب ہیں، اس لیے کہا انہوں نے کہ بس اب تم سے یہ کام چھوڑ دو، آج کے بعد تم میرے گھر میں کام کرو گے۔ میرے نوکر نے یہ فائل غلطی سے کچرے میں پھینک دی تھی اور میں نے اسے نکال دیا۔ اب تم نے میری وہ فائل بچا لی ہے تو تم مجھے بہت بڑے نقصان سے بچا لیا ہے۔ اب میں تمہیں اس کا بدلہ دوں گا۔ تم اگر چاہو تو اپنی ماں کو بھی یہاں لے آؤ اور یہیں میرے بنگلے کے کوارٹر میں رہو۔ تمہیں تنخواہ بھی ملے گی اور کھانے پینے کا خرچہ بھی ہمارا ہوگا۔ تم صرف گھر کا خیال رکھو گے۔ اگر تم کچھ اور کام کرنا چاہو تو وہ بھی بتا دینا۔ میں نے کہا سر مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، بس میرے کالج کی فیس دے دیں۔ انہوں نے کہا بیٹا تم آج سے میرے بیٹے کے جیسے ہو، میں تمہیں سب کچھ دوں گا، تم فکر مت کرو۔ میں بہت زیادہ خوش ہوا۔ گھر آ کر ماں کو ساری بات بتا ڈالی۔ وہ پہلے تو حیرت میں تھی لیکن پھر اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ ہم نے جو تھوڑا بہت سامان تھا وہ باندھا اور اگلے دن ہم التمش صاحب کے بنگلے پر پہنچ گئے۔ انہوں نے ہمیں جو کوارٹر دیا وہ چھوٹا سا ضرور تھا مگر ہمارے لیے جنت سے کم نہ تھا۔ اس میں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا اور ساتھ کچن اور باتھ روم بھی تھا۔ ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ زندگی میں کبھی اپنا کچن ہوگا جہاں ماں اپنے ہاتھ سے کھانا بنائے گی۔ ہم وہیں رہنے لگے۔ ماں گھر کے چھوٹے موٹے کام کرتی اور میں بھی صفائی وغیرہ کا خیال رکھتا تھا۔ کھانا ہمیں بنگلے سے آ جاتا۔ ماں کہتی تھی کہ ہم پہلے ہی کوڑا ہی اٹھاتے تھے، اب بھی کام کر رہے ہیں لیکن عزت کے ساتھ کر رہے ہیں اور پیٹ بھی بھر رہا ہے۔ میں نے جلدی ہی پرائیویٹ کالج میں داخلہ لے لیا۔ شام کو پڑھائی کرتا، دن میں بنگلے میں کام کاج کرتا اور رات کو ماں کے ساتھ بیٹھ کر دعا کرتا، یا اللہ تیری شان، تو نے ہمیں گندگی سے نکال کر انسانوں کی طرح جینا سکھا دیا۔ میں اب صاف ستھری وردی پہنتا ہوں، میرے ہاتھ کتابوں میں ہوتے ہیں اور میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میری زندگی بدل گئی ہے۔ التمش صاحب نے میری پوری فائل نہیں بچائی بلکہ میری پوری زندگی سنوار دی ہے۔ یہ سب کچھ تو میں پڑھائی کی وجہ سے ہوا تھا۔ اگر میں پڑھا لکھا نہ ہوتا اور اس فائل کو ردی کا ڈھیر سمجھ کر ردی میں پھینک دیتا اور 10-20 روپے کما لیتا تو میں اس مقام پہ کیسے پہنچتا؟ میرے سارے رشتہ دار، سب دوست بھی حیران تھے کہ یہ لوگ اب بنگلے میں رہنے لگ گئے ہیں۔
دوست یار نہیں ہوتے، ایسے لوگ بس برادری ہوتی ہے، ایک دوسرے پر نظر رکھتے ہیں۔ کہتے تھے بڑے دن نکل آئے ہیں ان کے ان کی تو قسمت ہی پلٹ گئی۔ ہم بھی خوش تھے، ہمیں بھی کوئی مسئلہ نہ تھا۔ میری ماں مجھے کہتی تھی بیٹا تو پڑھ لکھ کر کیا کرے گا، اس ملک میں پڑھے لکھے لوگوں کو بھی نوکری نہیں ملتی تو تم کیا کرو گے؟ میں نے کہا کہ کم از کم مجھے کچھ نہ کچھ تو کر ہی لوں گا، اور کچھ نہیں تو کسی اسکول میں ٹیچر ہی لگ جاؤں گا، اپنے کسی غریب اسٹوڈنٹ کا دل کبھی نہیں دکھاؤں گا۔ میری ماں نے کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا کچھ نہیں، میرے دل میں آج بھی 20 سال والے اشرف صاحب کی بات، کیسے انہوں نے میرا بچپن تباہ کر دیا، میری نفسیات کو برباد کر دیا۔ مجھے کہتے تھے کہ تو بدبودار کتا ہے۔ میں نے ان کو کبھی بد دعا نہیں دی، لیکن ان کی باتیں مجھے کبھی نہیں بھولتی۔ مجھے بہت برا لگتا تھا، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میرے ساتھ استاد کا کام بچوں کو سنوارنے کے لیے ہوتا ہے، نہ تو بچوں کی نفسیات کو برباد کرنا۔ دن اسی طرح سے گزرتے چلے گئے۔ میں صبح بنگلے پہ کام نمٹاتا، پھر ٹیوشن کے لیے نکل جاتا، شام کو پڑھتا اور رات کو سوتے وقت دل سے ایک ہی دعا کرتا، یا اللہ مجھے بھی ایسا انسان بتا دے جو دوسروں کی زندگی سنوار دے۔ میں نے ایک دن صاحب جی سے کہا کہ میں بھی وکیل بننا چاہتا ہوں، ویسا ہی جیسا آپ ہیں۔ مجھے بھی عدالت میں جا کر لوگوں کے حق کے لیے لڑنا جھگڑنا ہے۔ مجھے بتائیں میں کیا پڑھنا ہوگا، کہاں سے شروع کروں؟ انہوں نے نہ صرف خوشی کا اظہار کیا بلکہ میرے لیے مکمل گائیڈنس کا بھی بندوبست کر دیا۔ مجھے بتایا کہ سب سے پہلے تمہیں ایف اے کرنا ہوگا، پھر بی اے، اور اس کے بعد ایل ایل بی کا داخلہ ملے گا۔ اس کے ساتھ کہا کہ میں تمہارے لیے ایک اچھی ٹیوشن ٹیچر کا انتظام کرتا ہوں تاکہ تمہاری بنیاد مضبوط ہو۔ میں نے ان کی بات پر سر ہلا دیا۔ پھر سے محنت شروع ہو گئی، اور وہ میرے لیے صرف ایک بوس نہیں رہے، وہ ایک رہنما، ایک محسن اور ایک باپ کی جگہ پر تھے۔ ان کی بیوی بہت زیادہ بیمار رہتی تھی، بچے ان کے کوئی تھے نہیں، اس لیے مجھے اپنا ہی بیٹا سمجھنے لگے تھے۔ میں ان کے گھر میں صرف ایک نوکر نہیں بلکہ ایک گھر کا فرد بن چکا تھا۔ ماں بھی خوش تھی کہ اس کا اپنا کچن تھا، کھانے کی چیزیں پوری ہوتی تھیں۔ وہ اب دعا کرتے نہیں تھکتی تھی۔ میں دن بدن جوان ہوتا چلا جا رہا تھا، اور میرے ساتھ میری سوچ اور میری ذمہ داری بھی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ کتابوں سے دوستی ہو گئی اور عدالت کا خواب آنکھوں میں جگمگانے لگا۔ میں نے ایف اے کیا، پھر بی اے کیا، اور آخر کار وہ دن آ گیا جب مجھے لاہور کی مشہور یونیورسٹی میں ایل ایل بی کے لیے داخلہ مل گیا۔ وہ دن میرے لیے سب سے خاص دن تھا۔ میں نے وہ خط جب صاحب جی کو دکھایا تو ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ انہوں نے فوراً سے میرے لیے نئے کپڑے خریدے اور میری فیسیں بھی ادا کر دیں، اور یونیورسٹی کی کتابیں بھی دلائیں۔ میں نے دل لگا کر 3 سال کی تعلیم مکمل کی، اور آخر کار میں وکیل بن گیا۔ میرے دل میں ایک نرمی تھی، میں جانتا تھا کہاں سے آیا ہوں اور کہاں تک پہنچا ہوں۔ میں زمین سے اٹھ کر چھت تک آیا تھا، اور چھت میرے محنت کا سایہ تھی، جسے التمش صاحب نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا۔ جب میں نے ایل ایل بی مکمل کی تو صاحب جی نے کہا تھا کہ اب تم ہمارے ساتھ ہی کام کاج کرو گے، کیونکہ قانون کی دنیا میں قدم رکھنے کے لیے تجربہ ضروری ہے، اور تم جانتے ہو کہ میں اس شہر کا سب سے بڑا وکیل ہوں، اس لیے تم میرے ساتھ رہو گے اور سب کچھ سیکھو گے۔ میں بہت زیادہ خوش ہو گیا۔ اب میں روز صبح ان کے ساتھ ان کے دفتر کچھ فائلیں ترتیب دیتا، مقدمات کی تیاری کرتا، اور جب وہ عدالت میں کیس لڑتے تو میں ان کی ہر دلیل اور ہر نقطہ اور ہر انداز کو غور سے دیکھتا۔ میں دل ہی دل میں سوچتا کہ ایک دن میں بھی اس طرح عدالت میں کھڑا ہو کر حق کے لیے آواز بلند کروں گا۔ دن گزرتے چلے گئے اور میرے اندر کا اعتماد بڑھتا چلا گیا۔ میں قانون کے چھوٹے چھوٹے نکات سیکھ لیے، اور جب پہلا موقع آیا تو میں خود عدالت میں کسی مقدمے میں بطور وکیل پیش ہو سکوں تو میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھیں۔ پہلا کیس ایک ماں کا تھا جو اپنے بچوں کو تحویل میں چاہتی تھی۔ وہ ماں عدالت میں رو رہی تھی کہ اس کا شوہر شرابی ہے، جواری ہے، بچوں پر تشدد کرتا ہے۔ میں نے اس
پر کیس پر دن رات محنت کی۔ عدالت میں پہلی بار میں نے دلیل دی۔ جب میں نے اس کے شور سے وہ بات اگلوائی کہ واقعی شرابی تھا، تو عدالت نے کہا، جو شخص خود اپنی زندگی سنبھال نہیں سکتا وہ بچوں کی پرورش کیسے کرے گا؟ اور فیصلہ ماں کے حق میں دے دیا گیا۔ وہ لمحہ میرے لیے جیت سے کہیں بڑھ کر تھا۔ میں عدالت سے باہر نکلا تو سب سے پہلے مٹھائی میں نے التمش صاحب کے منہ میں ڈالی۔ انہوں نے کہا، تم تو بہت آگے جاؤ گے۔ میں نے ہنس کر جواب دیا، آخر میں شاگرد بھی تو آپ کا ہی ہوں۔ اب میں اپنے پیروں پر کھڑا ہو چکا تھا، کیسز آنا شروع ہو گئے تھے۔ میں نے اپنا دفتر کھول لیا تھا اور ساتھ ہی ایک چھوٹا سا گھر بھی خرید لیا تھا، لیکن وہ گھر میں نے التمش صاحب کے گھر کے ساتھ ہی بنایا تاکہ ان سے تعلق بھی رہے اور ان کی خدمت بھی ہوتی رہے۔ ان کی بیوی اور میری ماں میں بہت اچھی دوستی ہو گئی۔ دونوں اکثر دوپہر کے وقت بیٹھ کر باتیں کرتی تھی۔ دونوں کے پاس اب کوئی خاص کام نہ ہوتا، اس لیے دونوں کو ایک دوسرے کا سہارا مل گیا تھا۔ التمش صاحب کی بیوی اکثر کہتی تھی، اب تو نواز کی شادی کر دو تاکہ ہم بھی خوشیاں منائیں۔ تم نے تو ہمارا بیٹا بن کر دکھایا ہے، اب تم دلہن لا کر دکھاؤ، ہم بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے۔ ان کی بات پر ماں بھی ہنس دیتی اور میں نظریں جھکا لیتا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا میں وہی نواز ہوں جو کبھی گلیوں میں کوڑا چنتا پھرتا تھا۔ اب میں کالے کورٹ روم میں کھڑا ہوتا ہوں، لوگ میرے احترام کرتے ہیں۔ میرے دل میں التمش صاحب کے لیے اتنی عزت تھی کہ میں ان کے فیصلے کے سامنے کبھی اونچی آواز میں بات نہ کرتا تھا۔ انہوں نے مجھے اندھیرے سے نکال کر روشنی دی تھی۔ میری ماں بھی ان کے لیے ہر وقت دعا کرتی تھی اور کہتی تھی، اللہ تعالیٰ ایسے لوگ ہر کسی کو دے جن کے سائے میں بچے کھل اٹھیں۔ میری ماں بھی اب صاف ستھرا لباس پہنتی تھی، ہر مہینے چیک اپ کے لیے جاتی تھی۔ ان کی صحت بھی پہلے سے بہتر ہو گئی تھی اور زندگی میں پہلی بار میں نے ان کو مطمئن دیکھا تھا۔ میرا سفر ابھی جاری تھا، لیکن مجھے معلوم تھا کہ میرے ساتھ اللہ کی مدد ہے اور ایک ایسا استاد ہے جس نے مجھے بغیر کسی لالچ کے سکھایا ہے اور میری زندگی سنوار دی ہے۔ اب میں صرف نواز نہیں تھا، میں وکیل نواز خان تھا، جو کوڑے سے اٹھا تھا لیکن عزت کی چوٹی پر پہنچ چکا تھا۔ ایک دن صبح کا وقت تھا، میں اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا۔ میرے سامنے میز پر فائلیں رکھی ہوئی تھیں اور ایک چپڑاسی ندیم رکھا ہوا تھا جس کا کام یہی تھا کہ جو بھی نیا کلائنٹ آئے اسے تھوڑی بہت معلومات لے کر مجھے اطلاع دے اور اندر بھیجے۔ وہ میرے پاس آیا اور بولا، سر، باہر ایک بوڑھا سا آدمی ہے، اس کے کپڑے بہت گندے ہیں، بدبو آ رہی ہے، زخمی بھی لگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں، کوئی اچھا سا وکیل بتا دیں کیونکہ مجھے ایک کیس کرنا ہے۔ میں نے ندیم کو غور سے دیکھا اور کہا، پہلی بات تو یہ ہے کہ تم کون ہوتے ہو کسی کو جج کرنے والے؟ تمہیں یہ حق کس نے دیا ہے کہ کسی کی حالت دیکھ کر فیصلہ کر لو کہ وہ قابل ہے یا نہیں؟ اور جب بھی میرے سامنے کوئی یہ لفظ بولتا تھا کہ بدبو آ رہی ہے یا کپڑے گندے ہیں تو میرے دل کو بہت چوٹ پہنچتی، کیونکہ میں خود اس لفظ کا مارا تھا۔ میں نے اسے کہا، فوراً انہیں اندر بھیجو اور ذرا احترام سے بات کرنا۔ ندیم فوراً باہر گیا اور جب وہ بزرگ اندر آئے تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں چند لمحے کے لیے پتھر کا بن چکا تھا، کیونکہ وہ میرے لیے چہرہ اجنبی نہیں تھا، وہ چہرہ مجھے بہت کچھ یاد دلا گیا۔ میں فوراً اپنی کرسی سے اٹھا اور ان کے قریب گیا، ان کا ہاتھ پکڑا اور نہایت ادب سے کرسی پر بٹھایا۔ ان کے چہرے پر زخموں کے نشان تھے اور پاؤں بھی جیسے زخمی تھے۔ میں نے ان سے کہا، سر، آپ کی یہ حالت کیسے ہو گئی؟ کیا ہوا آپ کو؟ ذرا سکون سے بیٹھے۔ اتنے میں ندیم اندر آیا۔ میں نے اشارہ کیا کہ فوراً سے ٹھنڈا پانی لے کر آؤ اور ساتھ کچھ کھانے کے لیے بھی لے آؤ۔ بزرگ نے میری طرف دیکھا اور حیرت سے پوچھا کہ نواز تم ہو؟ کیا تم واقعی ہی نواز ہو؟ میں نے مسکرا کر کہا، جی ہاں، میں نواز ہی ہوں، آپ کا پرانا شاگرد۔ یہ سنتے ہی ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے تھے۔ وہ دھیرے سے رونے لگے اور کہنے لگے، نواز کیسا ہو سکتا ہوں؟ میری حالت دیکھو، میرے چہرے کو دیکھو، میرے ہاتھوں کو دیکھو، یہ سب میرے بیٹے کا کیا دھرا ہے۔ اس نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ جیسے میں نے ان کے
کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا سر پریشان نہ ہوں، بس آرام سے بیٹھیں اور جو کچھ ہوا ہے وہ تفصیل سے مجھے بتائیں۔ اتنے میں ندیم پانی اور سینڈوچ لیا۔ انہوں نے جیسے ہی سینڈوچ دیکھا تو فوراً اٹھا کر کھانے لگے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کئی دنوں سے کچھ کھایا نہ ہو۔ پانی بھی تیزی سے پیا اور مسلسل میری طرف شکریہ ادا کرنے والی نظریں ڈال رہے تھے۔ میں نے نرمی سے کہا سر آپ شکریہ مت بولیں، پہلے آپ تھوڑا سا آرام کر لیں، پھر مجھے سب کچھ بتائیں، اور سب سے پہلے تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتا ہوں کیونکہ آپ کی حالت بہت زیادہ خراب ہے۔ وہ منع کرتے رہے لیکن میں نے ان کی بات نہ مانی اور اپنے ساتھ لے کر ہسپتال جا پہنچا۔ وہ خوش قسمتی سے قریب ہی تھا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا اور مجھے ایک طرف لے کر جا کر کہا ان کے جسم پر مارنے پیٹنے کے واضح نشانات موجود ہیں، لگتا ہے کسی نے تشدد کیا ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا کیا کسی نے ان پر حملہ کیا یا کسی حادثے کا شکار ہوئے؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ تو وہی خود بہتر بتا سکتے ہیں، یہ سب کس نے کیا ہے۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور بزرگ کو واپس آفس لایا۔ اب وہ تھوڑا بہتر محسوس کر رہے تھے۔ میں نے ان کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا سر اب پلیز آپ مجھے پوری بات بتائیں، مجھے آپ کی ہر ممکن مدد کرنی ہے، میں تب تک نہیں رکوں گا جب تک آپ کو انصاف نہ دلوا دوں۔ وہ میری طرف سے پھر رونے لگ گئے تھے اور بار بار میرا ہاتھ پکڑ کر دعائیں دیتے رہے اور میں بس ان کی طرف دیکھ رہا تھا اور دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کیا واقعی کسی بیٹے کا دل اتنا پتھر کا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بوڑھے باپ کو اس حال میں چھوڑ دے؟ کیا کوئی اولاد اتنی بے حس ہو سکتی ہے جو اپنے محسن کو یوں ہی رون دے؟ تب مجھے میرے استاد اشرف صاحب نے بتایا بیٹا نواز، میں نے ساری زندگی اسکولوں میں بچوں کو پڑھایا، اپنی تنخواہ سے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرتا رہا، زندگی بھر کی جمع پونجی سے ایک مکان بنوایا، سوچا کہ بڑھاپے یہ مکان میرا سہارا بن جائے گا۔ لیکن پھر ایک بیٹا تھا، اس کی شادی کی تو شروع میں سب ٹھیک تھا، مگر پھر اس کی بیوی نے میرا جینا حرام کر دیا۔ وہ میرے سامنے میرے بیٹے کو مجھ سے لڑاتی، مجھ پر الزامات لگاتی۔ میں ریٹائرڈ ہو چکا تھا، اب میری آمدنی کا کوئی ذریعہ باقی نہ تھا، نہ پینشن ملتی تھی نہ کوئی اور سہارا تھا۔ شوگر کی گولی میں بہت مشکل سے لیتا تھا، پیسے نہ ہونے کی وجہ سے 2 وقت کی روٹی بھی نصیب نہ ہوتی، مگر میں پھر بھی صبر کرتا رہا تھا۔ کہتے ہیں نا کچھ نہ کہتا تھا، اپنی بیٹے سے کیا شکایت کرتا۔ ایک دن بیٹے نے آ کر کہا ابا یہ مکان میرے نام کر دو۔ میں نے حیران ہو کر کہا بیٹا یہ مکان تو میں نے اپنی زندگی بھر کی کمائی سے بنایا ہے، اسے کیسے کسی اور کے نام کر دوں؟ یہ بات سن کر وہ بگڑ گیا اور میری بیوی سے کہا کہ ابا جان ضد کر رہے ہیں، مکان دینے کو تیار نہیں۔ دونوں نے مل کر مجھ پر دباؤ ڈالا شروع کر دیا، بات بات پر لڑائی جھگڑے کرنے لگے، مجھ سے بدتمیزی کرتے، کبھی پانی کے ترسا دیتے تو کبھی روٹی نہ دیتے۔ میں دل ہی دل میں روتا رہتا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ میرے بیٹے کو ہدایت دے دے، لیکن اس دن نے مجھے دھکا دیا، میں نیچے گر گیا۔ مجھے لگا شاید یہ غصے میں ہوگا یا غلطی سے ہو گیا، مگر وہ دن میرے لیے آنکھیں کھولنے والا تھا، کیونکہ اس کے بعد میرے بیٹے نے مجھ سے بیگانہ سلوک شروع کر دیا۔ مجھے محسوس ہو گیا کہ اب میرا اپنا بیٹا میرا دشمن بن چکا ہے۔ ایک دن اس نے اپنی بیوی کے ساتھ مل کر مجھے مارا پیٹا، زخم دیے اور مکان کے کاغذات نکال کر میرے انگوٹھے کا نشان لے لیا۔ مجھے دھمکی دی اگر تم نے کچھ بولا تو میں تمہیں پولیس میں کہہ دوں گا کہ تم ہی ہم پر تشدد کرتے ہو۔ میں خاموش رہا مگر دل خون کے آنسو روتا رہا۔ اس کے بعد اس نے مجھے گھر سے نکال دیا اور میں کچھ دن ادھر ادھر پھرتا رہا۔ پھر ایک پرانا تندور جو اب بند پڑا تھا، اب وہاں جا کر سو جاتا ہوں۔ وہاں دھوپ بھی آتی ہے اور بارش میں پانی بھی ٹپکتا ہے، مگر کہاں جاؤں، کون سا در کھٹکھٹاؤں؟ جب تمہارا چپڑاسی مجھے تمہارے پاس لے آیا تو میں نے تمہیں پہچانا تو دل کانپ اٹھا کہ جس بچے کو میں نے کبھی برداشت نہ کیا آج وہ مجھے سہارا دے رہا ہے۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ میں تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا، تمہیں کلاس سے نکال دیا، تمہیں ذلیل کیا، تمہارے کپڑوں پر بات کی، تمہاری غربت پر طعنہ دیا۔ آج اسی بچے سے مدد مانگنے آیا ہوں۔
نواز بیٹا کیا تم میرا کیس لڑو گے؟ میں نے ان کا ہاتھ تھاما اور کہا سر میں تو آپ کو کبھی برا نہیں سمجھا، بس دکھ ضرور ہوا تھا مگر غصہ نہیں آیا۔ آپ میرے استاد محترم ہیں اور استاد کا درجہ بہت بڑا ہوتا ہے، آپ نے اگر ایک لفظ مجھے سکھایا ہے تو وہ علم میرے لیے روشنی ہے۔ اب آپ میرے ساتھ چلیں، آپ مجھے تندور میں نہیں رہیں گے، میں آپ کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ وہ بار بار منع کرتے رہے کہ میں اس قابل نہیں ہوں، تم نے اتنی ترقی کی، میں نے تمہیں تکلیف دی، اب تم کیسے مجھے اپنے گھر رکھو گے؟ میں نے کہا کہ پرانی باتوں کو بھول جائیں اور میرے ساتھ چلیں۔ میں ان کو اپنے ساتھ لے کر گیا، راستے میں ان کے کپڑے کے 4 جوڑے لیے، ناپ کے مطابق شلوار قمیض دی، جوتا لیا، ایک اچھی سی چادر بھی خریدی، گھر کے نوکر چاکر کو پیسے دیے اور کہا کہ ان کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ ساری لا دو، شوگر کے مریض ہیں اس لیے پرہیزی کھانے کا بندوبست کیا گیا، دوائیاں بھی منگوائیں اور ان کو اپنے کمرے میں رکھا۔ وہ شروع سے شرماتے رہے، بار بار شکریہ ادا کرتے رہے، مگر میں نے انہیں کہا یہ سب میرا فرض ہے۔ انہوں نے میرے سامنے کھانے کا پہلا نوالہ اٹھایا تو ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھیں۔ میں نے ان کا کیس بھی سنبھال لیا ہے، انہوں نے تسلی دی ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ جس طریقے سے انگوٹھے کا نشان لیا گیا وہ ثابت کریں کہ وہ زبردستی ہوا تھا۔ تب انہوں نے کہا کہ میرا انگوٹھا زخمی تھا، اس دن میری چوٹ کی وجہ سے میرا فنگر پرنٹ بھی اب مختلف ہوگا، اگر ہم یہ بات ثابت کرتے ہیں تو شاید کیس میں جان پڑ جائے۔ میں نے ان سے کہا اس بنیاد پر ہم فورنسک کی رپورٹ کی درخواست دے سکتے ہیں اور عدالتی کارروائی میں وہ رپورٹس کافی مدد دے سکتی ہیں۔ اب وہ میرے گھر میں رہتے تھے، دن رات میرے ساتھ رہتے، کبھی کبھی وہ اپنی غلطیوں پر نادم ہو کر کہتے بیٹا میں نے تمہارے ساتھ جو کیا شاید اسے مجھ کی سزا ملے، مگر میں نے ہمیشہ کہتا میں نے تو آپ کے لیے کبھی بد دعا نہیں کی، تو پھر آپ کو سزا کیسے مل سکتی ہے؟ بس کبھی کبھی دل دکھتا ضرور ہے لیکن بدلہ لینے کی نیت سے کچھ نہیں کرتا، کیونکہ جس نے ہمیں پڑھایا لکھایا وہ ہماری روح میں بسا ہوتا ہے اور استاد اگر اچھا نہ ہو تب بھی اس کا احترام ضروری ہوتا ہے۔ میں بس یہی چاہتا ہوں کہ آپ کی عزت واپس لوٹ آئے اور آپ کو وہ سکون ملے جو ایک باپ اور استاد کا حق ہے۔ میں نے ایک بات نوٹ کی، جب میں نے اپنے گھر میں جگہ دی، ان کی عزت کی، ان کو کپڑے لے کر دیے تو مجھے ایسی خوشی ملی جو آج تک کوئی کام کر کے نہیں ملی۔ میرے دل کو ایک خاص قسم کا سکون آ گیا، اللہ نے نہ جانے کس چیز کا اجر دیا۔ بیوی بھی اتنی اچھی ملی کہ سب کی بہت عزت کرتی ہے اور سب کا بہت خیال رکھتی تھی، میری ماں کا بھی بہت خیال رکھتی تھی، التمش صاحب کے گھر والوں کے لیے بہت عزت کرتی اور میرے استاد کے لیے زندگی سنور گئی۔ میری پڑھائی کی وجہ سے آج اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔